ہمارے لیے آج کی تلاوت کتاب مقدس میں سے اعمال کی کتاب اس کا دوسرا باب 42ویں اور 43ویں آیت خدا کے زندگی بخش کلام میں سے ہم تلاوت کریں گے۔ خدا کے کلام میں اس طرح لکھا ہے، اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے میں اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے، اور ہر شخص پر خوف چھا گیا، اور بہت سے عجیب کام اور نشان رسولوں کے ذریعے سے ظاہر ہوتے تھے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، آمین۔ تشریف رکھیں۔ ساری عزت اور سارا جلال خداوند کو زیب دیتا ہے۔ انسان اس لائق نہیں ہے، کیونکہ کتاب مقدس میں زبور کی کتاب میں لکھا ہے کہ انسان عزت کی حالت میں قائم نہیں رہتا۔ خدا جس کو بھی عزت دیتا ہے انسانوں میں سے، وہ عزت کی حالت میں قائم نہیں رہتا۔ آپ نے تالیاں بجائی تھی، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ تالیاں اور سب کچھ جو ہے یہ خدا کو زیب دیتا ہے، یہ کسی انسان کے لیے نہیں۔ پاک کلام میں سے آج جو میری اور آپ کی رہنمائی کے لیے حوالہ تلاوت کیا گیا ہے، اعمال کی کتاب دوسرا باب اور اس کی 42ویں آیت، اس میں چار چیزوں پر ہم غور کریں گے۔ پہلے نمبر پر لکھا ہے کہ وہ رسولوں سے تعلیم پانے، تو ہم تعلیم کے بارے میں بات کریں گے۔ دوسرا رفاقت کے بارے میں بات کریں گے، اور تیسرا روٹی توڑنے کے بارے میں، اور چوتھا دعا کرنے کے بارے میں۔ ایک ایماندار کی یہ بڑی اشد ضرورت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جسمانی طور پر ہمیں زندہ رہنے کے لیے صرف اکیلی روٹی نہیں کھانی پڑتی، بلکہ اور بہت کچھ ہمیں کھانا پڑتا ہے، تب جا کر ہمارا جسم صحت مند رہتا ہے۔ اور اگر ہم روٹی پر صرف انحصار کریں اور کوئی چیز استعمال نہ کریں تو جسم میں ویکنس یعنی کمزوری آنا شروع ہو جاتی ہے، اور جیسے جیسے جسم کمزوری کی طرف جائے گا ویسے ویسے انسان موت کے قریب جائے گا۔ کیونکہ کتاب مقدس میں زبور کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ انسان کی عمر 70 برس ہے، اگر قوت ہو تو 80 برس۔ تو جیسے جیسے انسان کمزور ہوتا ہے ویسے ویسے انسان کی عمر جو ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے، اور انسان ایک وقت آتا ہے کہ موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح روح کا سلسلہ ہے۔ روح کو زندہ رکھنے کے لیے باقاعدہ خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر روح کو باقاعدہ خوراک نہ دی جائے تو روح کمزور ہوتے ہوتے ایک دن آتا ہے کہ ہماری روح مر جاتی ہے۔ کتاب مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ روح جسم کے خلاف خواہش کرتا ہے اور جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہیں، تاکہ جو تم چاہتے ہو وہ نہ کرو۔ یہ غلطیوں 5واں باب 17ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ یعنی جسم روح کے خلاف ہے اور روح جو ہے وہ جسم کے خلاف ہے۔ جسم کی تمام جبلتیں اور تمام خواہشیں روح کے متضاد ہیں، اور جتنی چیزیں روح کے متضاد ہیں وہ ساری ہمارے جسم میں رچ بس چکی ہیں۔ غلطیوں 5واں باب 24ویں آیت میں لکھا کہ آپ جو مسیح یسوع کے ہیں انہوں نے جسم کو اس کی رغبتوں اور خواہشوں سمیت صلیب پر کھینچ دیا ہے۔ اس لیے آج ہم کتاب مقدس میں 4 چیزوں پر غور کریں گے: تعلیم پانا، رفاقت رکھنا، روٹی توڑنا، اور دعا کرنے میں مشغول رہنا۔ لفظ جو مشغول ہے اس کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ لفظ جو مشغول ہے اس کا مطلب ہے کہ جب آپ باقی دوسرے کاموں سے فارغ ہو جائیں، جب ان 4 کاموں سے فارغ ہو جائیں پھر آپ باقی کام کریں تو یہ مشغول رہنے میں آتا ہے۔ ہمارے معاشرے کا جو دستور ہے، جب ہم باقی کاموں سے فارغ ہوتے ہیں پھر ہم دعا کے لیے آتے ہیں۔ یعنی جو بچا کھچا ٹائم ہوتا ہے ہماری نظر میں وہ خدا کو دیا جاتا ہے۔ اکثر پوچھا جاتا ہے کہ آپ چرچ نہیں آئے، پادری صاحب ٹائم نہیں ملا، آپ دعا کرنے نہیں آئے، ٹائم نہیں ملا، آپ نے بائبل اسٹڈی نہیں جوائن کی، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔
یعنی جو باقی کاموں سے ٹائم بچ جاتا ہے ہم وہ ٹائم خدا کو دیتے ہیں. اور یاد رکھیں کہ جب ہم خدا کو آخری نمبر پر رکھتے ہیں, جو بچا کھچا ٹائم ہوتا ہے ہم وہ دیتے ہیں, تو پھر خدا بھی ہمارے ساتھ یہی سلوک کرتا ہے. کیا لکھا ہوا ہے کہ وہ رسولوں سے تعلیم پانے, رفاقت رکھنے, روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے. پہلا ان کا جو مشغلہ تھا, پہلی جو ان کی مصروفیت تھی, وہ یہ 4 کام ہوتے تھے. تعلیم پانا, اور یہ کون لوگ تھے جن کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ رسولوں سے تعلیم پانے, رفاقت رکھنے, روٹی توڑنے, دعا کرنے میں مشغول رہی ہے. وہ پہلی جماعت تھی, پہلی کلیسیا تھی جو خداوند یسوع مسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد زمین پر قائم ہوئی. اور اس کا جو پاسبان تھا وہ مقدس پطرس رسول تھا, جس نے واعظ کیا, اور واعظ کرنے کے بعد ایک ہی دن میں 3000 لوگ مسیح میں شامل ہو گئے. اور جن لوگوں نے کتاب مقدس میں لکھا ہے اس کا کلام قبول کیا, ان کے دلوں پر چوٹ لگی اور انہوں نے کہا کہ آئے بھائیو ہمیں بتاؤ کہ ہم کیا کریں. پطرس رسول نے مخاطب ہو کر کہا کہ تم میں سے ہر ایک شخص توبہ کرے اور یسوع مسیح کے نام کا بپتسمہ لے تو روح القدس انعام میں پاؤ گے. ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ رسولوں سے تعلیم پانے. پہلا سٹیپ ہوتا ہے توبہ کرنا, دوسرا سٹیپ ہوتا ہے ایمان لانا, اور جب ایمان لے آتے ہیں تو اس کے بعد ایمان کی گروتھ کی جاتی ہے, ایمان کو مضبوط کیا جاتا ہے. جب کوئی بچہ اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو وہ صرف پیدا ہونے کی حد تک نہیں رہتا, پیدا ہونے کے بعد اس کی کیئر کی جاتی ہے, اس کو اچھی خوراک مہیا کی جاتی ہے, اس کو کپڑے مہیا کیے جاتے ہیں, اس کو گرمی اور سردی, دھوپ اور چھاؤں سے محفوظ کیا جاتا ہے تاکہ بچہ گروتھ کر سکے. جب ہم یسوع پر ایمان لاتے ہیں, بپتسمہ لیتے ہیں, وہ ہماری روحانی پیدائش ہوتی ہے. اور جب روحانی پیدائش ہوتی ہے تو اس کے بعد ہمیں تقویت کی ضرورت ہوتی ہے, ہمیں مدد کی ضرورت ہوتی ہے. جس طرح ایک چھوٹا بچہ اکیلا جو ہے وہ چل پھر نہیں سکتا, ایک چھوٹا بچہ جو ہے وہ خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتا, اسی طرح ہمیں بھی جب ہم ایمان لے آتے ہیں تو ہمیں گروتھ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. کتاب مقدس میں یہودا کے خط میں لکھا ہوا ہے کہ آئے عزیزو اپنے پاک ترین ایمان میں ترقی کرتے جاؤ, اپنے پاک ترین ایمان میں ترقی کرتے جاؤ. صرف ایمان لانا کافی نہیں. آپ نے یہ سنا ہوگا کہ ایمان جو ہوتا ہے وہ بنیاد ہوتی ہے, اور یہ جس بلڈنگ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں جب اس کی بنیاد رکھی گئی تھی تو بنیاد رکھنے کے بعد اس کو چھوڑ نہیں دیا گیا, بلکہ اس پر مکان تعمیر کیا گیا, اس کے اوپر چھت ڈالی گئی, اس کو پینٹ کیا گیا, اس کی وائرنگ کی گئی, اس کے پنکھے لگائے گئے, تب جا کر یہ خوبصورت جگہ بنی اور یہ ایک بیٹھنے کے قابل ہے. اگر ہم اس کی بنیاد رکھ کر, جس کو ہم پنجابی میں نیو کہتے ہیں یا نی کہتے ہیں, نی رکھ کر اس کو چھوڑ دیتے تو یہ بلڈنگ کسی کام کی نہیں. اسی طرح جب ہم صرف ایمان لے آتے ہیں اور ایمان لانے کے بعد بپتسمہ لے کر چھوڑ دیتے ہیں اپنے آپ کو, بالکل اسی طرح کی بلڈنگ کے برابر ہے جس کی بنیاد رکھ کر مالک بھول جاتا ہے اور دوبارہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا. تو ہمارے معاشرے کی بدقسمتی یہ ہے کہ لوگ جب ایمان لے آتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ اب ہم پکے اور سچے مسیحی ہو گئے ہیں, نہ ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے, نہ ہمیں بائبل پڑھنے کی ضرورت ہے. بالکل یہ اس بچے کی مانند ہے جو اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے اور اس کے والدین یا وہ سوچے کہ مجھے اب نہ تو دودھ کی ضرورت ہے, نہ مجھے پانی کی ضرورت ہے, نہ مجھے کپڑے کی ضرورت ہے, اور اگر چند مہینے بلکہ چند دن وہ بغیر خوراک کے رہے گا تو وہ موت کے منہ میں چلا جائے گا. اسی طرح ہم بھی روحانی طور پر مر جائیں گے اگر ہم نے اپنی روح کی فکر نہ کی. روح کی فکر کرنے میں سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے تعلیم پانا. وہ کیا ہے؟ تعلیم پانا. آپ جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں لوگ خدا کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں. اگر کسی کو کہا جائے کہ آپ کھڑے ہوں اور خدا کے بارے میں آدھا گھنٹہ بولیں تو 5 منٹ کے بعد ہمارے پاس بولنے کے لیے کچھ نہیں رہے گا, لفظ جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے. وہ خدا جو ہمارے سانس جس کے ہاتھ میں ہے, وہ خدا جس کے ہاتھ میں ہماری زندگی ہے, وہ خدا جو آسمان اور زمین کو تانتا اور بناتا ہے, وہ خدا جو سورج کو مشرق سے نکالتا اور مغرب میں غروب کرتا ہے, وہ خدا جس کی جھڑکی سے پانی آگے آگے بھاگ جاتا ہے اور سمندر اس کے کہنے پر اپنی جگہ پر ساکت ہے, ہل نہیں سکتا, اس خدا کے بارے میں ہم بتا نہیں سکتے. زبور نویس زبور کی کتاب میں بیان کرتا ہے کہ خدا کے عجیب کاموں کا چرچا کرو. تو ہم بائبل پڑھیں گے تو ہمیں پتا چلے گا کہ خدا کے عجیب کام کیا ہے. کتاب مقدس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ وہ رسولوں سے
تعلیم پانے. تعلیم سب سے اہم پوائنٹ. آپ جانتے ہیں کہ جب ہمارے بچے 3 یا 4 سال کو پہنچتے ہیں تو سب سے پہلی فکر ہمیں کیا لاحق ہوتی ہے کہ ہمارے بچے کسی اچھے اسکول میں تعلیم حاصل کریں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ گورنمنٹ اسکول میں نہ بھیجیں بلکہ پرائیویٹ جو اعلیٰ قسم کا اسکول ہے وہاں پر ہم اپنے بچوں کو بھیجیں تاکہ ہمارے بچے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوں. کیوں ہم اعلیٰ تعلیم یافتہ اپنے بچوں کو بنانا چاہتے ہیں؟ اس لیے تاکہ ہمارے بچے معاشرے کے اچھے شہری بن سکیں, تاکہ ہمارے بچے معاشرے میں باعزت جگہ پا سکیں, ہمارے معاشرے میں ہمارے خاندان میں ہمارے بچوں کا معیار ایسا ہو جیسا کسی اور کا نہ ہو. ہر والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے دوسروں کے بچوں سے برتر ہو, اعلیٰ ہو, اچھی تعلیم ہو, وہ فرما بردار ہو, لیکن جو طریقہ ہوتا ہے اس طریقے پر نہیں چلتے. کتاب مقدس میں امثال کی کتاب 22واں باب اس کی 6 آیت میں لکھا ہوا ہے, اپنے بیٹے کی اس راہ پر تربیت کر جس پر اسے جانا ہے تاکہ وہ بوڑھا ہو کر بھی نہ مڑے. جسمانی تعلیم کے لیے ہم اپنے بچوں کو رکشہ لگوا کر دیتے ہیں, ہم اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکول میں بھی بھیجتے ہیں جہاں پر چاہے 5,000 ہمیں مہینے کی فیس ادا کرنی پڑے. ہم بچوں کو ٹیوشن بھی رکھوا کر دیتے ہیں تاکہ بچے اچھی تعلیم حاصل کر سکیں. لیکن جہاں پر بائبل سٹڈی کی بات آتی ہے, جہاں پر بائبل کی تعلیم حاصل کرنے کی بات آتی ہے تو یہی کوشش ہوتی ہے کہ بائبل بھی ہمیں فری میں مل جائے. ہم سال بعد 5,000 6,000 کا پینٹ کوٹ خرید لیتے ہیں. بہنیں جو ہوتی ہیں وہ جولری خرید لیتی ہیں, اپنے مہنگے مہنگے کپڑے خرید لیتی ہیں, لیکن بائبل پر پیسہ خرچ کرنے کے لیے ہمارے پاس نہیں ہوتا کیونکہ ہمیں خدا کے لیے محبت نہیں ہے. کتاب مقدس میں یوحنا کی انجیل اس کا 17واں باب اس کی 3 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد برحق اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے. تو خدا کو اور اس کے بیٹے کو جاننا ہمیشہ کی زندگی. تو جانیں گے کیسے؟ جب بائبل کی تعلیم پائیں گے تب ہم جانیں گے. بائبل مقدس میں یوحنا کے انجیل میں لکھا ہے کہ یہ جو کچھ یوحنا کے انجیل میں درج کیا گیا ہے یہ اس لیے درج کیا گیا تاکہ تم ایمان لاؤ کہ یسوع مسیح ہی خدا کا بیٹا ہے. اور ایک شخص نے اگر بائبل پڑھی نہیں ہے تو جب اس کو کوئی پوچھے گا کہ آپ کے یسوع کو صلیب پر کیوں لٹکایا گیا تو وہ یہی کہے گا کہ انہیں بھی کچھ کیتا ہی ہونا ہے. آپ نے شاید یہ بات سنی ہے یا نہیں. ایک چودھری تھا, اس کا ایک ملازم تھا. چودھری نے پوچھا کہ فضل دین دس تواڈے یسوع نو سولی تے کیوں چڑھایا؟ سنیا وہ بڑا معجزے کردا سی, بڑا چنگا بندہ سی, تے خدا دا نبی سی, تے سولی تے کیوں نو چڑھایا؟ انہیں کہا چودھری صاحب نے کچھ کیتا ہی ہونا ہے. جب بائبل سے واقفیت نہ ہوگی تو پھر اسی طرح کے سوالات پیدا ہوں گے. جب بائبل سے واقفیت ہمارے بچوں کی نہیں ہوگی تو ہمارے بچے غیر قوموں میں اپنے تعلق بنا لیں گے اور پھر رشتے بھی جوڑ لیں گے. کتاب مقدس میں کیا لکھا ہوا کہ وہ رسولوں سے تعلیم پانے. اگر آپ میرے ساتھ ایک حوالہ نکالیں, 2 تیموتھیوس اس کا 3 باب, کتاب مقدس میں سے 2 تیموتھیوس اس کا 3 باب اور اس کی 16ویں آیت سے میں پڑھوں گا, بلکہ 14ویں آیت سے میں پڑھوں گا. لکھا ہوا ہے, مگر تو ان باتوں پر جو تو نے سیکھی تھی اور جن کا یقین تجھے دلایا گیا تھا یہ جان کر قائم رہ کہ تو نے انہیں کن لوگوں سے سیکھا تھا اور تو بچپن سے ان پاک نوشتوں سے واقف ہے جو تجھے مسیح یسوع پر ایمان لانے سے نجات حاصل کرنے کے لیے دانائی سکھا سکتے ہیں. 15ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ اور تو بچپن ہی سے ان پاک نوشتوں سے واقف ہے. یہودیوں کا یہ دستور تھا کہ جب بچہ ان کا 12 سال کی عمر تک پہنچتا تھا تو ساری شریعت ان کو زبانی یاد کروائی جاتی تھی. شریعت میں 613 احکام ہیں. شریعت کہتے ہیں پہلی 5 کتابوں کو جن کو توریت بھی کہا جاتا ہے, پیدائش, خروج, احبار, گنتی اور استثنا. ان کتابوں کو شریعت اور توریت کہا جاتا ہے. تو یہودیوں کا دستور تھا کہ 613 کے 13 احکام بچوں کو زبانی یاد کروائے جاتے تھے. تو پالوس رسول اپنے شاگرد تیموتھیوس کو کیا کہتا ہے کہ تو بچپن ہی سے ان پاک نوشتوں سے واقف ہے جو تجھے مسیح یسوع پر ایمان لانے کے لیے
دانائی سکھا سکتے ہیں۔ تو دانائی کہاں سے حاصل ہوتی ہے؟ بائبل مقدس سے۔ جب تک بائبل مقدس نہیں پڑھیں گے اس وقت تک دانائی نہیں ہوگی، جب تک بائبل مقدس کو نہیں پڑھیں گے اس وقت تک حکمت نہیں آئے گی۔ آپ زندگی کے کسی بھی شعبے پر مجھ سے بات کر لیں، ہر مسئلے کا حل اس بائبل مقدس میں موجود ہے۔ یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ تو اپنے قدیم بزرگوں کی حدوں کو نہ سرکانا۔ یہ جو حدیں زمین کی بنائی جاتی ہیں یا گھروں کی حدیں بنائی جاتی ہیں نا، تو بائبل مقدس میں اس کے بارے میں بھی لکھا ہوا کہ تو اپنے بزرگوں کی حدوں کو نہ سرکانا۔ اور زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے۔ اور استثنا کی کتاب جب ہم پڑھتے ہیں تو استثنا کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب تو ان سارے احکام پر عمل کرے گا جو خداوند تیرے خدا نے تجھے دیے ہیں، تو دنیا کی تمام قومیں دیکھ کر کہیں گی یہ دنا اور بزرگ قوم کیسی عجیب کام ہے، جس کا خدا کتنا قدرت والا خدا ہے۔ جب ہم خدا کے حکموں پر عمل کریں گے، خدا کے بارے میں جانیں گے، تو لوگ ہمارے خدا کی تعریف کریں گے۔ بچہ بدتمیز ہو، بچہ نافرمان ہو، بچہ ضدی ہو تو بدنامی کن کی ہوتی ہے؟ والدین کی ہوتی ہے۔ بچہ اچھا ہو، فرما بردار ہو، شریف بچہ ہو، کام کاج والا بچہ ہو تو کس کی تعریف ہوتی ہے؟ والدین کی تعریف ہوتی ہے۔ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ کتاب مقدس میں یوحنا کے پہلا باب اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ جو خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں، یعنی جتنوں نے اس کو قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں، وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادہ سے، بلکہ وہ خدا سے پیدا ہوئے۔ تو ہم سب خدا سے پیدا ہوتے ہیں۔ جو ایماندار ہیں وہ خدا سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور اگر ایمانداروں کا رویہ، ایمانداروں کے بچوں کا رویہ غلط ہو تو کس کی بدنامی ہوگی؟ ہمارے آسمانی باپ کی بدنامی ہوگی۔ کتاب مقدس میں لکھا ہوا ہے یوحنا متی کی انجیل کے 5ویں باب کی آخری آیات میں کہ لوگ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے آسمانی باپ کی تمجید کریں گے۔ اور ہمارے اگر برے کام ہوں گے تو پھر خدا کی کیا ہوگی؟ بدنامی ہوگی۔ والدین کو پتہ چل جائے کہ ہمارے بچے نے کوئی غلط کام کیا ہے تو ان کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، اور جب کسی کو پتہ چلے گا تو بچے کی صرف نہیں بدنامی بلکہ والدین کی بھی بدنامی۔ اس لیے یاد رکھیں کہ بائبل مقدس کی خالص تعلیم حاصل کرتے رہیں۔ اور 16ویں آیت میں لکھا ہوا ہے ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے تاکہ مرد خدا کامل بنے۔ خدا کا پاک کلام ہمیں تعلیم مہیا کرتا ہے، خدا کا پاک کلام ہمیں اصلاح مہیا کرتا ہے، اور خدا کا پاک کلام ہماری تربیت کرتا ہے۔ خدا کا پاک کلام ہمارے اوپر الزام لگاتا ہے۔ الزام لگانے کا مطلب ہے کہ کیا غلط ہے۔ خدا کا پاک کلام ہماری زندگی میں جو خامیاں ہوتی ہیں ان پر نشاندہی کرتا ہے، ان پر انگلی رکھتا ہے، اور جب ہمیں پتہ چل جاتا تو پھر ان کو چھوڑنے کے لیے بھی خدا کا پاک کلام ہمیں بتاتا ہے۔ جو ایمان لاتے تھے وہ سب ایک جگہ رہتے تھے اور رسولوں سے تعلیم پانے، رفاقت رکھنے، روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہتے تھے۔ کتاب مقدس میں سے ایک اور حوالہ دیکھیں، استثنا کی کتاب، پرانے عہد میں سے استثنا کی کتاب، اس کا 6واں باب، اس کی پہلی آیت سے میں پڑھوں گا۔ خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے یہ وہ فرمان اور آئین اور احکام ہیں جن کو خداوند تمہارے خدا نے تم کو سکھانے کا حکم دیا ہے۔ ایک ہوتا کہا جانا، ایک ہوتا ویسے تعلیم دینا، اور یہ کیا ہے؟ حکم ہے۔ لکھا ہوا ہے کہ یہ وہ فرمان اور آئین اور احکام ہیں جن کو خداوند تمہارے خدا نے تم کو سکھانے کا حکم دیا ہے تاکہ تم ان پر اس ملک میں عمل کرو جس پر قبضہ کرنے کے لیے پار جانے کو ہو، اور تو اپنے بیٹوں اور پوتوں سمیت خداوند اپنے خدا کا خوف مان کر اس کے تمام آئین اور احکام پر جو میں تجھ کو بتاتا ہوں زندگی بھر عمل کرنا۔ صرف خود ہی نہیں تو اپنے بیٹوں اور اپنے پوتوں سمیت خداوند اپنے خدا کا خوف ماننا اور اس کے حکموں پر عمل کرنا۔ تیسری آیت میں لکھا ہے اس لیے آئے اسرائیل سن اور احتیاط کر۔ احتیاط کا مطلب سمجھتے ہیں؟ جب بجلی کو ہاتھ لگانا ہوتا ہے تو احتیاط سے لگاتے ہیں یا ویسے جا کے تار کو پکڑ لیتے ہیں؟ احتیاط سے۔ احتیاط کا مطلب ہوتا ہے کہ سوچ سمجھ کر، خدا کے حکم کو ہلکا نہیں لینا چاہیے، خدا کے حکم کو نارمل نہیں لینا چاہیے، بلکہ خدا کے حکم کو سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ اس لیے کہہ لیا احتیاط کر
اور ان پر عمل کر تاکہ تیرا بھلا ہو، اور تم خداوند اپنے خدا کہ باپ دادا کے خدا کے وعدہ کے مطابق اس ملک میں جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے نہایت بڑھ جاؤ۔ سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ، اور یہ باتیں جن کا حکم آج میں تجھے دیتا ہوں تیرے دل پر نقش رہے، اور تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا، اور گھر بیٹھے اور رات چلتے اور لیٹتے اور اٹھتے وقت ان کا ذکر کیا کرنا، اور تو نشانوں کے طور پر ان کو اپنے ہاتھ پر باندھنا، اور تیری پشانی پر ٹیکوں کی مانند ہو، اور تو ان کو اپنے گھر کی چوکھٹوں اور اپنے پھاٹکوں پر لکھنا۔ یہ خدا کا حکم ہے کہ تو کیا کرنا کہ اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی کوئی ہمارا بچہ تھوڑا سا ہوش سنبھالتا ہے تو ہم ان کو رشتہ داریوں کے بارے میں سکھاتے ہیں، یہ تیرا دادا ہے، یہ تیرا نانا ہے، یہ تیرا ماموں ہے، یہ تیرا چاچا ہے، ساری رشتہ داریوں کے بارے میں بچے کو سکھایا جاتا ہے، لیکن خدا کے پاک کلام کے بارے میں نہیں سکھایا جاتا۔ میری کلیسیا جو ہے ساہیوال میں، وہاں پر ایک بہن ہے، کلام صاحب سارے سنتے ہیں لیکن عمل تھوڑے لوگ کرتے ہیں۔ ایک بہن ہے، جب میں نے اس طرح کا پیغام دیا، اس وقت کی اس بہن نے کیا کیا کہ 5 اس کے بیٹے ہیں، اور سب سے جو چھوٹا بیٹا وہ تقریباً 3 سال کا ہے۔ 3 سال کے بچے کو 10 حکم زبانی یاد ہے۔ آج میرا خیال ہے کہ جو 40 سال کے بھی ہو جائیں گے، کسی کو پوچھے کہ 10 حکم آتے تو نہیں، بہت سارے لوگوں کو نہیں آتے۔ اچھے لوگ بھی ہیں ان میں، کچھ کو آتے بھی ہوں گے، لیکن اکثریت جو ہے وہ اس طرح کی ہے۔ کتابوں کے نام سن لیں، پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک، وہ نہیں آئیں گے۔ اس میں بہن نے، کلیسیا میں اور بھی بہت سارے لوگ، لیکن اس بہن نے اپنے بچوں کو کتابوں کے نام، 10 احکام، رسولوں کا عقیدہ، دعائے روانی اور بہت ساری آیات زبانی یاد کرا رکھی، کیونکہ اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی ہے جو میں ابھی دوبارہ آیت پڑھتا ہوں، استثنا کی کتاب 6 باب اور اس کی 6 آیت سے، اور یہ باتیں جن کا حکم آج میں تجھے دیتا ہوں تیرے دل پر نقش رہے۔ نقش رہنے کا مطلب سمجھتے ہیں؟ چھپ جانا۔ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا قبرستان میں پلیٹ لگائی جاتی ہے، پتھر کی تختی ہوتی ہے، اس پر لکھا جاتا ہے، اور جب اس پر لکھا جاتا ہے تو وہ مٹتا نہیں، اس میں وہ کھروچ کر اس پہ لکھتے ہیں، اور جب وہ لکھا جاتا تو پھر وہ مٹتا نہیں، وہ مضبوطی سے لکھا جاتا ہے۔ نقش کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ یہاں پر کیا لکھا ہے کہ یہ باتیں تیرے دل پر نقش رہے تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا۔ ذہن نشین کا مطلب زبانی یاد کروا دینا۔ اور اس کے بعد لکھا گھر بیٹھے، رات چلتے اور لیٹتے وقت ان کا ذکر کیا کرنا۔ اگر گھر میں بیٹھے ہو تو اس کا ذکر کرنا، یعنی خدا کے احکام کا ذکر کرنا۔ اگر آپ سفر کر رہے ہیں تو خدا کے احکام کا ذکر کرنا، اور اگر آپ لیٹے ہوئے ہیں تو خدا کے احکام کا ذکر کرنا۔ ہمارے بچے جب روتے ہیں تو ہم ان کو کوے اور چڑیا کی اور ہاتھی کی اور بادشاہ کی اور ملکہ کی کہانیاں سناتے ہیں، لیکن خدا کے حکم، خدا کی باتیں نہیں سکھاتے۔ اب یہاں پر میں نے یہ بائبل نہیں لکھی، کیا لکھا ہوا ہے کہ تو رات چلتے، اٹھتے، بیٹھتے اور لیٹتے وقت خداوند اپنے خدا کے احکام کا ذکر کرنا۔ صرف ذکر ہی نہیں کرنا بلکہ ذہن نشین کرنا۔ میں ایک شخص کو جانتا ہے، خدا کا خادم، جب سفر کر رہا تھا تو بس میں بیٹھے ہوئے تھے تو کتاب پڑھ رہے تھے، ڈرائیور نے کیا کیا کہ لائٹ بند کر دی۔ اس نے پوچھا کہ بھائی جان آپ نے لائٹ کیوں بند کی؟ میں پڑھ رہا ہوں۔ ڈرائیور نے جواب دیا کہ آگے سے گاڑیاں آتی ہیں اور اگر لائٹ بس میں چلتی ہو تو پھر کلیئر نہیں نظر آتا، پتہ نہیں چلتا، ایکسیڈنٹ ہونے کا خطرہ ہے۔ اس بندے نے کیا کیا کہ اپنی جیب سے موبائل نکالا اور بائبل پڑھنا شروع کر دی، بائبل پڑھ رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ اونچی آواز میں ٹیپ چلا دی۔ اونچی آواز میں جب ٹیپ چلائی تو پھر اس نے کہا کہ بھائی میں آپ پڑھ رہا ہوں، آپ نے اونچی آواز میں ٹیپ چلا دی۔ اس نے کہا کہ اگر میں ٹیپ نہ چلاؤں تو میں سو جاؤں گا، اور اگر میں سو گیا تو آپ سب بھی سو جائیں گے، ایکسیڈنٹ ہونے کا خطرہ ہے۔ اس بندے نے اپنے بیگ سے روئی نکالی اور دونوں کانوں میں روئی دے لی اور اپنی بائبل پڑھتا رہا۔ ایک شاعر نے لکھا کہ عشق بنا لیتا ہے رستے اپنے، دریا کبھی بند کو دیکھا نہیں کرتے۔ جب یسوع مسیح کے ساتھ حقیقی عشق ہو جاتا ہے تو کوئی بھی رکاوٹ آپ کے سامنے رکاوٹ نہیں رہتی۔ ایک شاعر لکھتا ہے کہ اگر مجھے پاس بٹھانا ہے تو میرے محبوب کا ذکر کرو، اگر مجھے پاس بٹھانا ہے تو میرے محبوب کا ذکر کرو، تیری ہر بات کا موضوع بس مسیحا ہونا چاہیے۔ تو جب ہماری ہر بات کا موضوع مسیح ہوگا تو پھر ہم ضرور کامیاب ہوں گے، پھر ہم واقعی جلتے ہوئے چراغوں کی مانند دکھائی دیں گے۔
मत्ती के इंजील में क्या लिखा है कि तुम जमीन का नमक हो, तुम दुनिया का नूर हो, और जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता। इन जो हमारी नेकियां और हमारी अच्छाइयां होंगी वो हम छिपाने से भी छुपा नहीं सकेंगे, क्योंकि जब चिराग जलाया जाता है तो उसकी रोशनी जरूर फैलती है। आप दरवाजा बंद कर देंगे तो दरवाजे के अंदर से जो नीचे थोड़ी सी जगह होती है वहां से भी रोशनी उसकी बाहर निकल जाएगी। इसलिए क्या आज हम सीख रहे हैं कि बाइबल मुकद्दस की खालस तालीम लेने के लिए खास वक्त निकाला करें। हम दुनियावी तालीम जो हासिल करते हैं, जब हम मर जाएंगे तो ये डिग्रियां खत्म हो जाएंगी, इनका कोई फायदा नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़ना नहीं चाहिए, पढ़ना जरूर चाहिए, लेकिन आप ये देखें कि तरजीह ज्यादा आप किसको दे रहे हैं। आप इंसान होते हुए हम सब हमेशा उन चीजों को तरजीह देते हैं जो फानी है, जो मिटने वाली है। जब हम मर जाएंगे तो वो चीजें इधर रह जाएंगी। मैंने जो पेंट कोट पहन रखा है, जब मैं मर जाऊंगा तो किसी काम का नहीं। जो मैंने तालीम जिस्मानी हासिल की है वो किसी काम के लिए जब मैं मर जाऊंगा। मेरे लिए फायदामंद क्या है? मेरे लिए फायदामंद बाइबल मुकद्दस की ये खालस तालीम है, जिसके बारे में क्या लिखा कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान रहे। दिन और रात में 24 घंटे होते हैं। खुदा के पाक कलाम के मुताबिक इंसान की नजरों के सामने खुदा की शरीयत 24 घंटे रहनी चाहिए। ये नहीं मतलब कि 24 घंटे पढ़ते रहें। आप कुछ वक्त बाइबल पढ़े और जो कुछ आपने पढ़ा आप चल रहे हैं, आप सोचते जाएं। आप लेटे हुए आप उनको सोचें, आप सफर कर रहे हैं आप उनको सोचें, तब पता चलेगा कि शरीयत की किताब हमारी आंखों के सामने क्या लिखा हुआ है। यशवा की किताब पहला बाब उसकी नामी आयत में कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे। क्यों ना हटे? ताकि तू जहां कहीं जाए तुझे खूब कामयाबी हासिल हो। खूब कामयाबी हम जरूर चाहते हैं, लेकिन खूब कामयाबी के लिए जो अमल करना है वो हम अमल नहीं करते। जो ईमान लाते थे वो सब एक जगह रहते थे और रसूलों से क्या पाते थे? तालीम पाते थे। उसके बाद दूसरा पॉइंट है रफाकत रखना। मैंने पिछले पैगाम जब जुमे वाले दिन आया था उस दिन भी बताया था रफाकत बड़ी अहम चीज होती है। अगर आप मेरे साथ एक हवाला देखें किताब मुकद्दस में से पहला क्रंथियों 15वां बाब। आप बोरिंग तो नहीं महसूस कर रहे, थक तो नहीं रहे? मैं अगर मसला है तो जल्दी खत्म कर दो। किताब मुकद्दस में से पहला क्रंथियों का 15वां बाब और उसकी 33वीं और 34वीं आयत हम पढ़ेंगे। तैंतीसवीं आयत में इस तरह लिखा है, फरेब ना खाओ, बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। रासबाज होने के लिए होश में आओ और गुनाह ना करो, क्योंकि बाज खुदा से नावाकिफ है। मैं तुम्हें शर्म दिलाने को ये कहता हूँ। यहाँ पर जो लफ्ज सोबत आया है और हमारा जो लफ्ज है वो क्या है? रफाकत। ये तीन लफ्ज है जिनकी वजाहत मैं करूंगा। पहले नंबर पर रफाकत होता है, दूसरे नंबर पर शराकत होता है और तीसरे नंबर पर सोबत होता है। रफाकत का मतलब होता है कि आप कुछ देर किसी के पास बैठे हैं, गपशप लगाई, बातचीत की और आप चले गए, ये रफाकत होती है। शराकत कहते हैं कि कोई कारोबार किया किसी ने, आपने उसमें थोड़ा सा हिस्सा डाला। मिसाल के तौर पर 1 लाख का कारोबार है, आपने 10,000 रुपया इन्वेस्ट किया तो आपकी शराकत हो जाएगी। और अगर आपने बराबर का उसके साथ हिस्सा किया है तो इसको सोबत कहते हैं। और सोबत का मतलब होता है एक होना। रफाकत चंद लम्हों के लिए होती है, शराकत कहते हैं हिस्सेदारी को, और जो सोबत होती है उसका मतलब होता है एक होना। अब यहाँ पर लिखा है फरेब ना खाओ, बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती। बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती। जब हम या हमारे बच्चे बुरे लोगों के साथ, गलत लोगों के साथ, बेईमान लोगों के साथ, नाकाम लोगों के साथ और बेरा रवि का शिकार लोगों के साथ बैठेंगे तो उनके असरात हमारे ऊपर जरूर पड़ेंगे। बाद लोग ये कहते हैं कि जी खुद बंदे को अच्छा होना चाहिए, खुद बंदे को ठीक होना चाहिए, कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता। पहली बात यहाँ पर क्या लिखी गई है? फरेब ना खाओ। फरेब का क्या मतलब? धोखा ना खाओ। और नस्ले आदम जो है वो धोखा खाने की आदी है। हमारे पहले बाप आदम और हवा ने क्या खाया था बागी आदम में?
धोखा खाया था। शैतान ने आकर क्या कहा था कि जिस दिन तुम इस फल को खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानद नेको बद के जानने वाले बन जाओगे। और आज तक 6000 साल हो गए, नस्ल आदम की आंखें वाकई खुली की खुली रह गई कि हम किस मुसीबत में फंस गए। पहली बात क्या लिखी? फरेब ना खाओ, क्योंकि इंसान हमेशा धोखा खाता है, इंसान हमेशा फरेब खाता रहता है। जब इंसान फरेब खाता है तो अपना ही नुकसान करता है। तो ये याद रखें कि कभी भी ये ना कहें कि खुद आदमी को ठीक होना चाहिए, क्योंकि पंजाबी की 2-3 मसाले मैं आपको बताऊंगा। आप अगर 1 किलो प्याज लें अच्छे हैं, उनमें एक गला हुआ प्याज रख दें तो 1 हफ्ते के बाद देखेंगे तो बाकी प्याज ठीक रहेंगे कि खराब हो जाएंगे? खराब हो जाए। क्यों खराब होंगे? कि उस खराब प्याज की स्मेल उनमें चली गई है। आपने ये भी बात सुनी होगी कि खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग पकड़ता है। खरबूजा एक कच्चा खरबूजा है और एक पक्का है, आप उसके साथ रख दें और पक्का खरबूजा जो है उसकी खुशबू ले लेकर दूसरा खरबूजा भी पक जाएगा। इसी तरह अगर हम बुरे लोगों के साथ बैठेंगे तो जरूर हमारे ऊपर वो असर पड़ेंगे। ईमानदारों के साथ रफाकत रखें। क्या लिखा है कि वो रसूलों से तालीम पाने और रफाकत रखने में। रफाकत बड़ा अहम काम है। सिर्फ तालीम पाना काफी नहीं, तालीम पाने से आपके इल्म में इजाफा होता है, आप खुदा के बारे में जानते हैं। जब आप रफाकत रखते हैं आपका ईमान मजबूत होता है, और ईमान मजबूत होने के बारे में बाइबल मुकद्दस ये बताती है कि अपने उस पाक तरीन ईमान की हिफाजत किए जाओ जो तुम्हें सौंपा गया है। हमें सिर्फ ईमान की हद तक नहीं रहना बल्कि ईमान की हिफाजत करनी और ईमान में तरक्की भी करनी है। और ईमान में तरक्की करने के लिए ईमानदारों के साथ रफाकत रखना जरूरी है। आप जिंदगी में बहुत सारे ऐसे लोगों को मिलेंगे, आपने किसी टॉपिक पर उनके साथ गुफ्तगू की, बातचीत की, आपके मुंह पर वो बात मान गए, लेकिन जब घर जाएंगे या अपने दोस्तों में बैठेंगे, दोस्तों ने अपनी बातें की, घर वालों ने अपनी बातें की, जो कलाम की बात आपने या मैंने सीखी वो क्या होगी? बेफायदा हो गई। कहेंगे कि यार फलाने भाई ने मैंने क्या सी कि इस तरह नहीं ठीक है, इस तरह ठीक। तो किसका असर पड़ा? रफाकत का। अगर आप दुरुस्त लोगों के साथ रफाकत रखेंगे तो आपका ईमान मजबूत होगा। तीसरी बात है रोटी तोड़ना। रोटी तोड़ने से ये मुराद पाकशाह या शायर बानी में हिस्सा देना है। खुदावंद यीशु मसीह के बारे में लिखा है, पौलुस रसूल कहता है कि जिस रात खुदा को पकड़वाए गए उसने रोटी ली और तोड़ी और शागिर्दों को दी और कहा कि लो ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है। इसी तरह खाने के बाद प्याला भी लिया और शुक्र करके शागिर्दों को दिया कि कहा कि लो ये पियो, ये मेरे खून में नया अहद है जो तेरों के गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। तो जब रोटी तोड़ने का मतलब है कि खुदावंद की पाक मेज़ में हिस्सा लेना। और आखिरी बात है दुआ करना। दुआ करने से हमें तकवीयत मिलती है, दुआ करने से हमारी जो है एनर्जी जो है वो बढ़ती है। दुआ करने से एक साधु ने लिखा हुआ है, एक शायरी लिखी है, दुआ अरश ते फर्श हला देंदी, दुआ कबरां दे मुंह खोल विखा देंदी, बन लगे नहीं कदी दरियावां नू, दुआ समुद्रां नू बन ला देंदी। तो इस तरह की लंबी शायरी मैंने सिर्फ 2-3 आपको मिसरे सुनाए। दुआ जो है उसमें बड़ी ताकत है। जब भी यीशु अपने शागिर्दों के साथ बातचीत करते, गुफ्तगू करते, सारा दिन काम करते, उनके साथ तालीम देते, लिखा हुआ कि रात को उस पहाड़ पर जाकर दुआ किया करते थे। खुदावंद यीशु मसीह जो मेरे और आपके निजात दहिंदा थे उनको भी दुआ करने की जरूरत थी। आखिरी जब लम्हात थे गतसमनी बाग में थे तो यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को लिया और कहा कि आओ चले, और गतसमनी बाग में गए और वहां पर दुआ की। खुद दुआ कर रहे थे, शागिर्दों को वापस आकर सोते पाकर क्या कहा कि जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। जब इंसान दुआ में ठहरा रहता है तो उसके लिए आजमाइश के चांस कम होते हैं। हमें पूछा जाए कि दुआ नहीं की, भाई जी टाइम नहीं सी लगा। साधु सुंदर सिंह के बारे में लिखा हुआ है कि उसकी किताब में वो कहता है कि जब मेरी दुआ का वक्त हो जाता है, मैं अपने दोस्तों में या रिश्तेदारों में बैठा हुआ हूँ तो मैं उनको बगैर बताए उठकर चला जाता हूँ और अपनी दुआ करता हूँ। अगर आप बता कर जाते हैं तो इसका मतलब है कि खुदा अहम नहीं है। जो चीज अहम होती है पहला दर्जा उसको दिया जाता है। और अगर आप अपने दोस्तों या रिश्तेदारों के पास बैठे, आपकी दुआ का वक्त हो गया तो आप दुआ के लिए नहीं गए, तो खुदा आपके लिए अहम नहीं, आपके लिए वो इंसान अहम है। आपने एक पोस्ट सुनी पढ़ी होगी, मोबाइल पर आई थी कि इंसानों के बदले में आपको और इंसान मिल जाएंगे, लेकिन खुदा के बदले में और खुदा नहीं मिलेगा। खुदा सिर्फ एक ही है। तो इंसानों के लिए खुदा को ना छोड़े। खुदा के लिए आप इंसानों को अगर छोड़ देंगे तो खुदा और इंसान आपको मिला देगा।
آپ کا کوئی دوست روٹھ جاتا ہے تو خدا اور کوئی اچھا دوست بنا دے گا یا اسی کو دوبارہ ملا دے گا، لیکن خدا اگر روٹھ گیا تو پھر زیادہ مشکل ہو جائے گی۔ آج ہم نے 4 چیزوں پر غور کیا ہے۔ پہلے نمبر پر تعلیم پانا، بائبل مقدس کی خالص تعلیم لینا۔ دوسرے نمبر پر رفاقت رکھنا، ایمانداروں کے ساتھ رفاقت رکھنا، برے لوگوں سے کنارہ کرنا۔ اس کے بارے میں ایک اور وضاحت مجھے یاد آ گئی۔ آپ جانتے ہیں کہ یسوع نے کلیسیا کو کہا کہ تم زمین کا نمک ہو۔ نمک کی اور پتھر میں کیا فرق ہوتا ہے؟ پتھر جو ہوتا ہے اس کو پانی میں رکھے اور نمک کو پانی میں رکھے، ان میں کون سا گھل جائے گا؟ نمک گھل جائے گا۔ یسوع نے اپنے آپ کو کیا کہا تھا؟ چٹان، پتھر کہا تھا۔ یسوع نے کہا کہ جس پتھر کو معماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا۔ تو یسوع نے اپنے آپ کو پتھر کہا، لیکن کلیسیا کو نمک کیوں کہا؟ کیونکہ نمک مکس ہو جاتا ہے اور انسان جو ہے وہ ہمیشہ دوسرے لوگوں میں گھل مل جاتا ہے اور مکس ہو جاتا ہے۔ اس لیے کوئی بھی شخص یہ نہ کہے کہ میں آپ ہمیں بریاں جب ہوا جمیں تو لوگ کا جب مرضی ہوا میرے کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اثر لازمی ہوتا ہے، انسان مانے یا نہ مانے اثر لازمی ہوتا ہے۔ اس لیے رفاقت رکھنا بڑا اہم پوائنٹ ہے۔ روٹی توڑنا یعنی پاک شاہ میں حصہ لینا اور دعا کرنے میں مشغول رہنا۔ اس کے تعلق سے ایک حوالہ آخری دیکھیں، پرانے عہد نامہ میں سے نوح کی کتاب، پرانے عہد نامہ میں سے نوح کی کتاب 2 باب اور اس کی 18ویں آیت سے میں پڑھوں گا، 18ویں اور 19ویں آیت۔ پرانے عہد نامہ میں سے نوح کی کتاب، اس کا 2 باب 18ویں اور 19ویں آیت لکھا ہے، ان کے دلوں نے خداوند سے فریاد کی، اے دختر سیون کی فصیل، شب روز آنسو نہر کی طرح جاری رہے، تو بالکل آرام نہ لے، تیری آنکھ کی پتلی آرام نہ کرے، اٹھ رات کو پہروں کے شروع میں فریاد کر، خداوند کے حضور اپنا دل پانی کی مانند انڈیل دے، اپنے بچوں کی زندگی کے لیے جو سب کوچوں میں بھوک سے بے ہوش پڑے ہیں، اس کے حضور میں دست دعا بلند کر۔ دعا کرنے کا کیا طریقہ بتایا گیا کہ رات کے پہروں کے شروع میں اٹھ اور خداوند اپنے خدا سے دست دعا بلند کر اور اپنا دل خداوند کے حضور کس طرح انڈیل دے؟ جیسے پانی انڈیل دیا جاتا ہے۔ پانی جب انڈیل دیا جاتا ہے تو وہ گر جاتا ہے، تو خدا کے سامنے گر جانا۔ بعض لوگ چارپائی پر بیٹھ کر دعا کرتے ہیں، بعض لوگ صوفے پر یا کرسی پر بیٹھ کر دعا کرتے ہیں۔ آپ زمین پر بیٹھ جائیں اور سر زمین پر لگا لیں اور خدا کے قدموں کو چھوئیں تو ضرور خدا ہمارے حالات کو درست کر سکتا ہے۔ سو خدا مجھے اور آپ سب کو آج اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے، آمین۔ ہم اپنی آنکھیں بند کریں، اپنے سروں کو جھکائیں، سنائے گئے کلام کے لیے ہم دعا کریں گے۔ جماعت میں جس کو بھی خدا کا روح ہدایت دیتا ہے وہ اس کلام کے لیے خدا کا شکر کریں اور عمل کرنے کے لیے خدا سے ہدایت مانگیں۔ اور آج کے اس سفانی گھڑی کے لیے جو تم نے ہماری تو آپ تیرے قدموں میں آ سکے، ہم تیرے کلام کو سن سکے۔ تیرے بندہ کے وسیلہ میرے باپ نے ہمیں بہت سی باتیں سکھائی، تو اسی پر عمل کرنے کا فضل بخش تاکہ روح اور سچ